دوستوں آج ماہ رجب کی 3 تاریخ پہلے دولت والے ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ جو شخص بھی یہ خاص عمل ماہ رجب کی 3 تاریخ کو پڑھ لے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھر دیں گے۔ صحت، دولت، عزت، شہرت، جو چیز بھی اللہ پاک سے مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج رجب کی 3 تاریخ کا یہ خاص عمل میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود اس دن کا بہت شدت کے ساتھ انتظار کیا تھا کہ کب ماہ رجب کی 3 تاریخ آئے گی اور یہ بابرکت عمل میں کروں گا۔ دوستوں جب سے رجب کا چاند ظاہر ہوا ہے تب سے لے کر اب تک میں نے رجب کی 3 تاریخ کا بہت شدت کے ساتھ انتظار کیا ہے کہ کب ماہ رجب کی 3 تاریخ آئے اور دولت کا یہ سلطان وظیفہ میں پڑھ سکوں۔ دوستوں رجب کا چاند دولت لے کر آیا ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آج 3 رجب پہلے ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اس گھر کی تمام پریشانیاں، تمام تر معاملات میں بہتری آئے گی۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس کے نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد راتوں رات پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں ماہ رجب کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جب اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین غیب سے مدد کر کے آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرما دیتے ہیں۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے حاجتیں پوری نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رجب کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھیں، رب کریم سے مانگے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دوستوں ایک وہ وقت ہے جب بندہ غمخوار ہوتا ہے، غربت کا مارا ہوتا ہے، لوگوں کے تانے سن سن کر مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، مسجدوں میں سجدے کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کے معاملات بہتر ہو جائے۔ اور ایک آج کا دن ہے جب رب کی رحمتیں خود صدائیں لگا رہی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی جس کو میں دولت دوں، ہے کوئی جس کے معاملات کو بہتر کر دوں، ہے کوئی جو جنت کا سوال کرے، ہے کوئی جو جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ والوں یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ امت کا مہینہ ہے۔ رجب کی شان بتاتے ہوئے آقا دو عالم سرور کونین سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سے قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتاب اور صحیفوں پر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے جس طرح سے مجھ نبی کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ ماہ رمضان کی فضیلت اس طرح سے ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام کی تمام مخلوق پر ہے۔ سوچیں کہ یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں کہ اگر ان مہینے کو آپ لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا، ان مہینوں میں اگر آپ لوگوں نے غفلت دکھائی، اپنے معاملات میں ہی بیزی رہے، اپنے کاروبار میں ہی لگے رہے، اپنے قوت بازو پر آپ نے بھروسہ کرا اور رب کی رضا کو آپ نے چھوڑ دیا، یقین کریں خساروں میں آ جائیں گے۔ اللہ والوں اگر انعامات والے لوگوں میں شمار کروانا چاہتے ہیں تو آج ماہ رجب کی 3 تاریخ
پہلے ہفتے کے دن یہ دولت کا سلطان اور بادشاہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ کی زندگی کے لیے ایسا بہترین وظیفہ شامل ہوگا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین اس طرح سے بھی آپ پر فضل فرما سکتا ہے۔ اللہ والوں، وہ رب ہے، وہ دینے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ بس ہے کوئی مانگنے والا۔ غلطی کوتاہی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے، ہم لوگ ہی غفلت کر جاتے ہیں، ہم لوگ ہی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کل پڑھ لیں گے، ہم پرسوں پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں، 9 چندی جمعرات کا دن گزر گیا، اللہ والوں پہلے جمعۃ المبارک کا دن گزر گیا، آج یہ پہلا ہفتے کا دن آیا ہے، اور یہ ہفتہ کوئی عام ہفتہ نہیں، 2025 کا بھی یہ پہلا ہفتہ ہے، اور ماہ رجب کا بھی پہلا ہفتہ ہے، اور یہ 3 تاریخ پہ آیا ہے۔ یہ 3 تاریخ بہت ہی خاص ہم لوگوں کی زندگی میں بہت ہی خاص فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ والوں، یوں تو پورا مہینہ ہی حرمت والا مہینہ ہے، پورے مہینے میں ہی رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان خاص لمحات میں، ان بہترین فضیلت والے لمحات میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اپنی قسمت کا سوال کرے، اپنی غربت کا سوال کرے، اپنے اعمال کا سوال کرے، اپنی اولاد کا سوال کرے، اللہ پاک ہر چیز کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آج کا دن رب کی بارگاہ میں خود کو سرخرو اور قبول کروانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا پھر یقین کریں 1 سال بعد ہی ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ جو غفلتیں ہیں یہ ہمیں لے ڈوبیں، یہ غریبی کا دھبا جو ہم پر لگ چکا ہے، اللہ والوں یہ کیسے مٹے گا؟ یہ ایسے مٹے گا کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم لوگ توبہ کریں، استغفار کریں، اور ان وظائف کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر 5 وقت کی نماز قائم کریں، نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اور جو بندے نماز نہیں پڑھتے میں ان سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ 1 وقت کی تو پڑھیں، 2 وقت کی تو پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ تو بول سکیں کہ میرے مولا حاضری لگانے تیرے پاس آتا تو ہوں، گنہگار ہوں، غدار نہیں ہوں، باغی نہیں ہوں، تیرے گھر آتا ہوں، 1 نماز تو پڑھ لیتا ہوں میرے مولا، میں بہت کمزور ہوں، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں 1 سے 2 پڑھوں، 2 سے 3 پڑھوں، 3 سے 4 پڑھوں، 4 سے 5 پڑھوں۔ کوئی اگر تانے دیتا ہے کہ تو صرف 1 نماز میں نظر آتا ہے، اللہ والوں چپ کر کے چلے جاؤ، وہ شیطانی شر ہے، اس بندے کو شیطان بھڑکا رہا ہے کہ اس کو 1 نماز سے بھی روکا جائے۔ آپ لوگ اگر اللہ پاک کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی طرف 70 گنا اسپیڈ سے آتا ہے، اور اللہ والوں نے فرمایا 70 قدم رب کی رحمتیں آپ کی طرف بڑھتی ہیں۔ تو سوچیں وہ رب ہم سے کتنی محبت کرنے والا ہوگا جب ہماری ماں ہم سے ناراض ہوتی ہے۔ اللہ والوں، جب ہماری والدہ ماجدہ ہم سے ناراض ہوتی ہے، ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ان کو راضی کرنے کی، اور ماں ہے نا، دل بہت نرم اللہ پاک نے بنایا ہے، فوراً مان جاتی ہے، اور ماننے کے بعد ہماری کیسی آؤ بھگت کرتی ہے۔ ہم کہتے نہیں کہ امی مجھے فلاں چیز کھانی ہے، وہ ہماری پسند کو سمجھتے ہوئے ہمیں وہ کھانا ہماری مرضی کا بنا کر دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ماں میں نے تو نہیں کہا تھا میری پسند کا کھانا بناؤ، ماں کہتے ہیں نہیں یار آج تو نے مجھے راضی کرا ہے تو کیوں نہ میں تیری مرضی کی آج جو ہے وہ ڈش بناؤں۔ سوچے اللہ والوں، یہ ایک ماں کا اختیار ہے، اور وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ سوچیں وہ آپ کو کتنا عطا کرے گا، وہ آپ کو کتنا نوازے گا، آپ کی خواہشات کی کس طرح سے فکر کرے گا۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، اللہ والوں غلط راستوں کو اختیار نہ کرو، بھاگ کر شادی نہیں کرو، اپنے گھر والوں کی نظروں کو شرمندہ نہیں کرواؤ، اس وظیفے کو پڑھو، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی عرضی لگاؤ، کہو کہ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو نے ہی میرے دل میں یہ محبت ڈالی ہے، اور یہ جو تو نے میرے اندر کمی رکھی ہے، میرے مولا مجھے نکاح کے ذریعے اس کمی کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقین کریں ایسے ایسے اسباب بنیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ پریشان رہ جائیں گے۔ یہ رجب کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی جتنی تعریف کروں اتنی تعریف کم ہے، کیونکہ یہ مہینہ اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا۔ قرآن مجید میں 4 مہینوں کا ذکر آیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اللہ والوں اس مہینے کو رجم والا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ رجم کا مطلب پتھر مارنے کا، یعنی شیطان کو پتھر مارنے والا یہ مہینہ ہے۔
اور اس مہینے میں قتال بھی رک جاتا تھا۔ اس مہینے میں دور جہالت کے اندر لوگ قتال نہیں کرتے تھے، گناہ کرنے سے پرہیز کرتے تھے، نیکی والے کام کرتے تھے۔ رجب کے مہینے کو فضیلت دین اسلام نافذ ہونے سے پہلے بھی حاصل ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اس مہینے کو فضیلت حاصل تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی اس مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ جو بندہ بھی آج دولت کا یہ سلطان وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ دے گا، یقین کریں بہترین ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یار میرا یہ کام کیسے بن گیا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے پیسے مل جائیں گے۔ اللہ والوں، مجھے یہاں سے پیسے مل گئے۔ آج بس اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اللہ پاک سے مانگے، وہ رب دے گا، وہ ضرور دے گا، کیوں نہیں دے گا۔ آج ماہ رجب کی 3 تاریخ ہے اور یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ آج ماہ رجب کی 3 تاریخ کو کرنا ہے، جو کہ پہلے ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کی بعد پڑھ لیں۔ اللہ والو، جب وقت ملتا ہے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ماہ رجب کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کے دن کرنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں، دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور دیکھیں اللہ پاک ہمارے درمیان کس طریقے سے بہترین فیصلے فرماتا ہے، ہمارے معاملات کو کس طریقے سے بہتر کرتا ہے۔ لا علاج بیماریوں میں اگر آپ لوگ گھرے ہوئے ہیں، اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو کامل شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا توجہ سے ملاحظہ فرمائیں، یہ ذرا توجہ سے سمجھیں کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 3 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار سے نواز دے، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ ہم لوگ اس رزق کو کھانے کے بعد میرے مولا تیرے گستاخ نہ بنے، تیرے باغی نہ بنے، ہم تیری عبادت اور تیرے شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں ایسا بابرکت اور پاکیزہ طاہر رزق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرما دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو والدین پریشان رہتے ہیں، جن کے بچے اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، میرے مولا ان بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے مکمل خلاصی عطا فرما دے، بہترین قرضہ اتارنے کے اسباب پیدا فرما دے، غیب سے اسباب بنا دے۔ میرے مولا، ہمارے دشمن جو ہمارے لیے غلط سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، میرے مولا اگر ان کے لیے ہدایت ہے تو ٹھیک، ورنہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ میرے مولا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کی منزلات میں آسانیاں عطا فرما، نبی پاک کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں اپنی بارگاہ میں ذلیل نہ کرنا۔ میرے مولا، روز محشر ہمیں اپنی فضل والی چادر میں سمیٹ لینا، بنا حساب کتاب جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرما دینا۔ میرے مولا،
ताला इस वीडियो में लोग कहीं से भी शामिल हैं और इस वीडियो का हिस्सा बन गए हैं, इस दुआ का हिस्सा बन गए हैं, मेरे मौला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां उनको अता फरमा दे, उनके रिस्क में खूब बरकत अता फरमा। कोई किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती घर अता फरमा। जिनका जाती घर है उनको महल अता फरमा दे। जिनके पास सवारी कोई अच्छी नहीं, बेहतरीन सवारी का बंदोबस्त फरमा दे। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम के तमाम मुसलमानों की मदद फरमा, गैब से मदद फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि ये महीना बहुत खास महीना है और ये महीना अभी शुरू हुआ है, तो अल्लाह वालों इस महीने को आप लोगों ने गफलत में हरगिज नहीं गुजारना। आज माह रजब की 3 तारीख है और ये पहला दौलत वाला हफ्ते का दिन आ चुका है। आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, इस तरह से तौबा करें कि दोबारा कभी आप लोग उस गुनाह की तरफ लपके ही ना। अल्लाह वालों सच्ची तौबा करें, 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, इस तरीके से 70 बार इस्तगफार करें ताकि आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की मगफिरत हो सके। अल्लाह वालों इस्तगफार करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं। जो भी जवान बेटे हैं जो नौकरियों के इंतजार में बैठे हुए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, दर बदर की ठोकरें खा ली, बहुत ज्यादा आप लोगों ने आला तौर पर रिश्वतें भी खिला दी, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे, आज अल्लाह पाक की बारगाह में बैठे। इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन नौकरियां भी मिलेंगी, आपकी कारोबार की बंदिश भी खत्म होगी, आपके घर से तमाम नहुसतें, जादू, जिन्नात, नजरे बद से आपको निजात हासिल होगी। आप मकरूज हैं तो कर्ज से निजात हासिल होगी। सिर्फ यकीन के साथ पढ़िएगा, कर्ज इंशाअल्लाह उतरना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ते हुए अगर आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है तो समझ लीजिएगा कबूलियत हो चुकी है। अगर आपका जिस्म लरस जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, आपको यूं महसूस हो कि आपके जिस्म में कोई करंट सा लगा है, तो समझ लीजिएगा कबूलियत हो चुकी है। आपने अपने लफ्ज में, अपने अल्फाज में रब की बारगाह में नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पे कौन सा अमल करना है, वो इस्तगफार का है। रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फायदा ना होगा। क्योंकि बास औकात ऐसा होता है, हम तस्बीहात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह जरूर हो जाते हैं जिससे कभी कभार हम लोग दायरे इस्लाम से ही बाहर हो जाते हैं, यानी कलमा पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अल्लाह वालों इस पुरफितन दौर में इस्तगफार कोशिश करा करें कि रोजाना पढ़े। जितना ज्यादा इस्तगफार पढ़ेंगे अल्लाह पाक के उतने ही ज्यादा करीब होते चले जाएंगे। इस्तगफार करते रहा करें, वो रब बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह वालों आपने सबसे पहले तौबा इस्तगफार पढ़ना है, 70 बार पढ़ना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अस्तगफिरुल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 70 बार पढ़ना है।
پہلے نمبر پہ آپ لوگ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لیں. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم کا ہے، جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی رستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں. آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے رستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات. غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں. آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں. آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہیں. وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا. آج تک آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے. اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی کی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں. 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے. آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی. فرشتے آپ کا استقبال کریں گے. آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات نوازے گی. اللہ والوں، جب رب کی ذات نوازتی ہے نا تو ہمیں پھر کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے. اللہ والوں، استغفر اللہ پڑھ کے رب کو راضی کر لیا. اب آپ لوگوں نے رستے بنوانے ہیں، اپنے لیے رستے استوار کرنے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں. یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے. اللہ والوں توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا. آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت دوڑائیے گا. پوری آپ کی نظریں، پورا آپ کی توجہ جو ہے وہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے. جب 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے. آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے. لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں. آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. توجہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے. 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا. فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جائیں گے. آپ اپنی تمام دکھیاری بہنوں کے لیے، اپنی تمام بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا مستند اور مجرب عمل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک بار کر کے دیکھو. ایک بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا یا نہ ملا. اللہ والوں، یہ بسم اللہ اور یہ سورۃ الکوثر، ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ والوں، آپ اگر ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے
تو اللہ رب العزت آپ کی ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گی۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری کر کے تھک گئے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ آپ نے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت خاص ہیں۔ ایک نام ہے یا ربنا، دوسرا نام ہے یا سلامو۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا ربنا یا سلامو کو جو بندہ بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لے آتا ہے۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آتی ہے، ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ اللہ والوں، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والوں، آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقیاں چاہتا ہے، وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ہیں، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر اس درود پاک کو 3 بار پڑھ لیں۔ کوشش کریں اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر 1 بار ہی درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف آپ لوگ 3 بار اول آخر درود پاک پڑھیں گے، اور لیکن جو دعا مانگنی ہے نا، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے اندر نہ جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جائے دعا کا اس کے طرح سے ہی دعا کریں۔ انشاءاللہ فائدے بہت سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ میرے مولا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی یا نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کرا کریں۔ اپنے تمام دکھ درد تکلیف اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کے دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی کام کرے گی۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیے گا، دعا والی حالت میں کر کے رکھیے گا، سجدے میں جا کے دعا کریں۔ یقین کریں وہ رب تو تیار ہے دینے کو، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان میرے گھر پر میرے گھر اور عبادت کر اور مانگ، استغفار کر، جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط ہے میرے پاس آئے۔ اللہ والوں، ماں بھی اپنے بچے کا خیال جب ہی کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر میں آئے، اس کا بچہ اس کے ہو کر رہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، اس کی بات مانے، تب ماں پھر اتنا خوش ہوتی ہے کہ تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہش پوری کرتی ہے۔ اسی لیے یہ اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچیں، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، تو سوچیں آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔